الرحیم۔ کوئی بات نہیں، سب بیٹھ جائیں گے، آپ تسلی رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پڑھ لیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا۔ یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کی شکل میں لوگوں کو خوبصورت زندگی گزارنے کا ایک طریقہ عطا فرمایا، جنہوں نے پوری کائنات میں دین کی شکل میں انقلاب کو برپا فرمایا، جنہوں نے اسلام کی شکل میں ظلم کا خاتمہ کیا، انسانوں کے اندر برابری جو ہے اس کو قائم فرمایا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام جن کی نسبت سے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے، ان کے حکم کی تعمیل کرنا، اتباع کرنا، پیروی کرنا، وہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی پہلے بات سمجھ لیجئے کہ آج 1450 1500 سال ہو گئے نبی علیہ السلام کو ہم سے پردہ فرمائے ہوئے۔ اب ہم شیعہ ہیں، اب ہم سنی ہیں، اب ہم دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اب ہم انصاری ہیں، پٹھان ہیں، اب ہم قریشی ہیں، سلمانی ہیں، اب ہم میر ہیں، ڈار ہیں، اب ہم چوہان ہیں، کمبو ہیں، اب ہم پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود کائنات میں اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اسلام اپنی پیش قدمی کو جاری رکھے ہوئے، اور مسلمانوں کے بے شمار گروہ ہونے کے باوجود یہ سب لوگ ایک بھی نام پر کبھی نہ کبھی اکٹھے ہوتے ہیں، جذبہ ان میں نظر آتا ہے، ان کا ایمان جو ہے موجزن ہوتا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو اتنے اختلافات کے باوجود صرف ایک ذات ہے، وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب ان کا نام آ جاتا ہے تو ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ نے کہا نا، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ بلال جب اذان دینے کے لیے چڑھے، اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے، کہیے آمین، اللہ اپنے گھر کی زیارت کروا دے۔ تو جب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے تو پتہ لگا بھی آج تک تو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کسی نے اذان ہی نہیں دی۔ بیت اللہ کی دیواروں کو کعبے کا درجہ حاصل ہے، بیت اللہ کی جب چھت پر چڑھے تو پھر پتہ یہ لگا اب کعبہ کدھر گیا، میں تو کعبے کی چھت پہ آ گیا۔ تو سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ میں نے دیر نہیں لگائی، فرمایا فوراً صحن کعبہ میں، کعبے کے بیڑے میں، کعبے کے صحن میں جس طرف پیارے پیغمبر کھڑے تھے اس طرف منہ کر کے اذان دینے لگے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور پھر کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے، اذان دے رہے ہیں، رسول اللہ کی طرف منہ کر کے اذان دے رہے ہیں، اور رسول اللہ طواف کرنے کے لیے چل پڑے۔ اب بلال نے کیا کیا؟ جب کعبے کا کعبہ چل پڑا تو بلال بھی اذان دیتے دیتے گھومتا ہے، جدھر کو رسول اللہ جاتے ہیں اس طرف منہ کر لیتے ہیں۔ تو پتہ لگا قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ اب قیامت تک کوئی ایرا
گہرا آ جائے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارا راستہ وہی ہے جس طرف رسول اللہ جا رہے ہیں، رسول اللہ کی پیروی ہم پر فرض ہے، ان کے راستے پہ اگر نہیں چلیں گے تو اسلام سے ہم خارج سمجھے جائیں گے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں مسلمان جدوجہد کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن اسلام میں ایک خوبی ہے، ایک صفت ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رومی جرنیل کو کہا تھا، کہنے لگا جیسے تم شراب کو عزیز رکھتے ہو نا، کوئی بندہ شرابی ہو نا، رات کے 2 بجے بھی اس کا کوئی یار فون کرے نا، کسی بیوڑے کو یار فلاں جگہ چلنا ہے، مل رہی ہے، تو 2 بجے چل پڑے گا، دھوپ بھی نہیں، بارش بھی نہیں، آندھی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھے گا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا کہ جس طرح تم شراب کو عزیز سمجھتے ہو، ہم اپنی موت کو عزیز سمجھتے ہیں، 5 وقت دعا کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ اگر کوئی کسی کے پاس آ جائے نا، مجھے یاد ہے میرے والد مرحوم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا ایک غریب دوست ہے، وہ کاغذ چنتا ہے، روز شام کو بیچ کے آتا ہے، تو ایک دن بیٹھا والی صاحب کے پاس، تو اس نے بڑی عجیب بات کہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اور بندہ ہوتا جس کے پاس ایمان نہ ہوتا، جس کے پاس محمد رسول اللہ کا دین نہ پہنچا ہوتا، تو شاید ناراض ہو جاتا۔ اس نے ایک بات کہی مسافہ کرتے ہوئے، کہنے لگا مولانا جب آپ مر جائیں گے تو میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیا کروں۔ تو مولانا نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنی چھاتی سے لگا لیا کہ واہ سبحان اللہ، اس کو دوستی کہتے ہیں، اس کو یاری کہتے ہیں۔ اس میں 2 باتیں صاف ہو گئیں، ایک تو یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا ایمان ہے، باقی لوگوں کو تو پتہ ہے نا مرنا ہے، لیکن یہ موت کی تیاری روزانہ کرتے ہیں، یہ بولتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تو موت کے بعد جواب دینا پڑے گا، یہ تولتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ غلط بولیں گے تو موت کے بعد جواب دینا ہوگا، یہ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اگر زنا کریں گے تو موت کے بعد جواب دینا ہوگا۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ اہل ایمان کو یہ پکا یقین ہے کہ مرنے کے بعد خدا کو جواب دینا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی خوبصورت ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعام کا وعدہ کر رکھا ہے کہ جو میرے اور میرے رسول کی اتباع کریں گے ان کے لیے موت کے بعد بھی فائدے کی زندگی ہے۔ تو آج اب مثال کے طور پہ جیسے فلسطین میں آپ لوگ تو بھول گئے ہو گئے نا، قورمے بریانی میں یاد نہیں رہا ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی غیرت مر جاتی ہے نا جب، تو احساس نہیں ہوتا۔ غیرت مند وہی ہوتے ہیں جن کے دل میں احساس باقی ہے۔ آپ سمجھے کہ پوری دنیا کے میڈیا نے ایک ملک کو کہا کہ اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی اس کے آگے ٹک نہیں سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ غزہ تباہ ہو گیا، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ 200 دن گزرنے کے بعد سپر پاور کو دھول چٹا دی گئی، ان میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ بیت المقدس تک پہنچ جائیں۔ کامیابی اس کو نہیں کہتے کہ کوئی بندہ دور سے بڑے بڑے دعوے کرتا پھرے، کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ شہادت کے باوجود اپنے گھر کو آباد رکھا جائے، اس کا نام کامیابی۔ آج سب سے بڑی ضرورت ہماری کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا ہے ہماری سب سے بڑی ضرورت؟ ہم لوگ دین کو اس کے مطابق جو رسول اللہ نے عطا کیا چلا نہیں پا رہے۔ ایک قیمتی چیز ناقدروں کے ہاتھ لگ گئی، اب قدر نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ استعمال کیسے کرنا ہے، تو کیونکہ پتہ نہیں ہے تو ہم نے سوچا دین کا نام تو نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، بس اپنا آرام سے 500 روپے لگاؤ اور بڑھیا گھر پہ بلا کے مولوی صاحب کو 500 ان کو دو، 500 بچوں کو دو، معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگر پیسوں کے ذریعے دین حل ہو جاتا تو پھر اتنی بڑی قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ کس کو جی؟ نیتوں کو۔ اپنی نیت کو اچھا کرنے چاہیے۔ اگر نیت اچھی ہے تو اللہ کی مدد آنے والی ہے، نیت اچھی نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں آئے۔
اللہ اور اس کے رسول کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ دنیا کے لوگوں میں برابری قائم کرے گا. وہ کسی ہندو سے، سکھ سے، عیسائی سے، دلت سے، کسی بھی مذہب والے سے اس کے رنگ کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے نفرت نہیں کرے گا. یہ اسلام کی خوبی ہے جس کی وجہ سے دین پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے. اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہو لوگوں سے نفرت کرتا ہو، اس کا مطلب اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو نماز کا مطلب ابھی سمجھ میں نہیں آیا. یہاں جو بچے قرآن پاک پڑھ کے ترجمہ کر رہے تھے انہوں نے پہلے آیت وہی پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز تم پر فرض کر دی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو. اب کیونکہ ہم نے قرآن نہیں پڑھ رکھا، صرف ناظرہ ہی پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں لگا اللہ ہم سے کیا چاہتے. سنیں، اللہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ نیک بنے. اللہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز برائیوں سے آپ سے روکے. اللہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ماں باپ کا کہنا مانیں. اللہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ بیوی کے منہ پہ تھپڑ نہ مارے. اللہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے دوست بنے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پڑوسی سے محبت کرنے والے ہوں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں. ہم تو اسلام کو بہت دور چھوڑ کے آئے ہیں. آپ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ؟ بولو بھائی پڑھتے ہیں. اچھا صحیح بتاؤ، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں کیا انہوں نے کبھی اپنے ابو سے گلے ملے؟ پھر کیسے نماز پڑھتے؟ کیا اپنی ماں کے پیر دباتے ہیں روز؟ پھر نماز کیسے پڑھتے؟ اچھا کیا اپنی بیوی سے دوستی کر رکھی ہے؟ پھر نماز کیسے پڑھتے؟ اچھا نماز پڑھتے ہو، کسی غریب کو کھانا کھلایا کبھی؟ نماز پڑھتے ہو، گلی میں سڑک پہ کسی ٹرالی سے کوئی اینٹ گر جائے، پتھر گر جائے، سائیکل روک کے، کار روک کے، موٹر سائیکل روک کے اس پتھر کو ہٹایا؟ اچھا نماز پڑھتے ہو، تمہارا دوست غریب ہے، بھائی غریب ہے، چپکے سے گئے ہو کبھی اس کی جیب میں ایک لفافہ ڈالا ہے پیسوں کا کہ اللہ کے واسطے کسی کو بتانا نہیں، تو میرا بھائی ہے، بس یہ تیرے لیے امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے لیے ہدیہ پہ. ایسا کچھ کیا؟ اگر کچھ ایسا نہیں کیا اور صرف دوسرے پر نکتہ چینی کر رہے پھر یہ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں، اور اللہ کو دکھاوا کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. نماز اپنے معراج پر تبھی پہنچتی ہے جب ہم غریب کی مدد کے لیے تیار، ظالم کا جواب دینے کے لیے تیار، مسلمانوں میں اتفاق قائم کرنے کے لیے تیار، غیر مسلموں سے محبت کے لیے تیار. ہمارے میں تو خوبی نہیں ہے. دیکھو ہم کہاں سے پٹے، ہم لوگ مسجدیں بناتے ہیں، ہم لوگ مدارس قائم کرتے ہیں، ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ جلسے کرتے ہیں، ہم لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، ہم لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، کلیر شریف جاتے ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی روضے پر فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں. ہم لوگوں نے سارے پاپڑ بیل لیے جو کچھ کر سکتے تھے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ دعا کرواتے ہو نا کسی بھی پیر سے، کسی ولی سے، کسی مولوی سے، ادھر ہم دعا کرتے کہ اللہ چودھری صاحب کو بیٹا دے، ان کا کام بنا دے، ادھر فرشتے بیچ میں کنڈی پھنسا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یا اللہ یہ مولوی جس کے لیے دعا مانگ رہا ہے یہ تو ٹھگ ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے بے ایمان ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یہ زناکار ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یہ شرابی ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگتے ہیں یہ زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہے، بے عزتیاں کرتا ہے ان کی. اب پتہ یہ لگا دعا تو تب قبول ہو جب جس کے لیے مانگی جا رہی ہے وہ بندہ صحیح ہو. اچھا بندہ بھی صحیح نہیں، دعا کرانی بھی ضروری ہے. تو حدیث میں آتا ہے بس ایک ہی دعا ہے جو قبول ہو سکتی ہے. وہ کون سی؟ جب کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی ابدال آپ کے لیے دعا کرتے کہ یا اللہ عبد الرحمن کو ہدایت دے دے، محمد شفیع کو ہدایت دے دے. جب ہدایت کی دعا کرے گا تو قبول ہوگی. اس کے علاوہ جو دعائیں مانگے گا وہ جب تک قبول نہیں ہوگی جب تک اس میں سے خرابیاں دور. اب سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ وقت بھی ہو گیا ہے. آج اصل میں صبح سے سفر میں تھے ہم لوگ، تو ایک بات ضرور نوٹ کر لیجیے، بڑی خرابی ہمارے سب میں کیا ہے. پنجاب میں تو ماشاءاللہ بہت کم ہے. ہمارے ابا رحمت اللہ علیہ نے یہ عادت نہیں پڑھنے دی. اگر کوئی آ جاتا تھا اس نے کسی کی آ کے برائی کرنی کہ جی فلاں مسلمان لیڈر ایسا فلاں، ایک ہی بات پوچھا کرتے تھے کہ یار آپ اسلام کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے دیش کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے شہر کے لیے کیا کیا، یہ بتاؤ. تو ہمارے میں کیا تکلیف ہے؟ ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے،
ہم اپنے دوستوں کی، بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی برائی کرنے کے اندر زیادہ مزہ لیتے ہیں۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ سچی سچی، کیا ہم نے کبھی کچھ اسلام کے لیے اچھا کیا؟ ہم نے کچھ ایسا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام خوش ہو جائیں جس سے؟ اچھا رسول اللہ کیسے خوش ہو جائیں گے؟ بریانی کی دیگ بنانے سے کیسے خوش ہو جائیں؟ پتہ لگے؟ سنو، رسول اللہ کیسے خوش ہو جائیں گے؟ آپ کو دیکھ کے، آپ جس دکان پہ کام کرتے ہو یا آپ کی دکان پہ اگر کوئی کام کرتا ہے، آپ جس کالج میں پڑھتے ہو، آپ جس مارکیٹ کے اندر رہتے ہو، آپ جس محلے میں رہتے ہو، وہاں کا اگر کوئی غیر مسلم جو روزانہ آپ سے ملتا ہے وہ آپ کے کردار سے خوش ہو کر بس اتنا تمہاری پیٹھ کے پیچھے کہے کہ یار عبد الرحمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ مسلمان ہے، عبد الرحمان نے کبھی میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی کیونکہ یہ مسلمان ہے، یہ محمد جنید جو ہے یہ چوری نہیں کر سکتا، ساری فیکٹری اس کے ذمے ہے کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ جب تک تمہاری گواہی تمہارے پڑوسی دینا نہ شروع کر دے تب تک تم اسلام کی معراج کے اوپر نہیں پہنچ سکتے۔ اب ہمارے میں خرابی یہ ہے، رسول اللہ نے ہم تک دین کیسے پہنچایا پتہ ہے؟ ایک بندہ نا مسلمان ہونے کے لیے جنگ کے دوران نا وہ کہنے لگا ہاتھ کھڑے کر کے میں کلمہ پڑھ لیا، صحابہ نے اس کے باوجود ایک ماری، اس کے مر گیا وہ، اور اس قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی کہ کیوں پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے۔ رسول اللہ کو کل چند لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں بندے پہ شک ہے کہ یہ بندہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، ایمان والا بھی ہے کہ نہیں۔ پیارے پیغمبر ناراض ہوئے، فرمایا چھاتی پھاڑ کر دیکھیے۔ ہم ناکام کہاں ہو گئے ہیں؟ ہم ناکام یہاں پر ہو گئے کہ ہمارے پیارے پیغمبر چاہتے ہیں کہ میری امت کا بندہ، میری امت کا بوڑھا، میری امت کا بچہ، میری امت کی بیٹی، میری امت کا بیٹا، میری امت کے جوان جب سوچیں گے اچھا سوچیں گے، جب رائے قائم کریں گے مثبت رائے قائم کریں گے، جب کسی کے متعلق بات کریں گے پازیٹیو بات کریں گے، ہمارے پاس سوائے نیگیٹو باتوں کے اور کچھ ہے۔ یہیں آ کے ہم مار کھا گئے۔ اتنا بڑا دین ہے، اچھا سوچنا سنت ہے، مثبت سوچنا سنت ہے، اپنی نیت کو درست رکھنا سنت ہے، دوسرے کے متعلق اچھے رائے قائم کرنا سنت ہے۔ ارے یہ دشمن کیا کم ہے کہ تم خود ہی اپنے متعلق برا سوچتے ہو؟ برا سوچنے کے لیے تو رشتہ دار ہوتے ہی ہیں، اور تم خود بھی اپنے متعلق ہی برا سوچتے ہو، خود ہی اپنے بھائیوں کے متعلق برا سوچتے ہو، اپنے پڑوسی کے متعلق۔ اگر پڑوسی ہمارے مذہب کا نہیں، ہمارے دھرم کا نہیں تو کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس کے خلاف رائے قائم کر لیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے پریشان ہے، اس کی گنڈا گردی سے پریشان ہے، بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کے اوپر قائم ہو جائیے کہ جب بھی سوچنا ہے کیسے سوچنا ہے جی؟ اچھا سوچنا ہے۔ کیسے سوچنا ہے؟ اچھا سوچنا ہے، برا نہیں سوچنا، بری رائے نہیں قائم کرنی۔ اپنے دل کو سمجھا لیں، کسی کو فون کیا نہیں اٹھایا بس پھر بیٹھ کے اچھا جان بوجھ کے نہیں اٹھا، اگر وہ استنجے میں ہوا تو، فون گر گیا ہوا تو، اس کے پاس نہ ہوا تو، ہوئی بدگمانی، رسول اللہ نے فرمایا بدگمانی کفر ہے۔ کسی سے مطالبہ کیا کہ مجھے پیسے چاہیے، وہ نہیں دے سکا، آپ نے رائے قائم کر لی اچھا جان بوجھ کے میرے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے، نہیں دے رہا، وہ مجبور ہوا تو۔ اسی لیے کہتے ہیں بری رائے قائم نہ کریں، اپنے معاشرے کو اچھا بنائیے۔ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ روز دعا کرتے ہیں مسجد میں، آپ بھی کرتے ہوگے۔ سنو، جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ کس کی بات کرتے ہیں جی؟ کسی مسلمان کی بات کرتے ہیں کہ ساری دنیا کی؟ بولو، کس کی بات کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ساری دنیا پر اپنی رحمت فرما، ساری دنیا کے بیماروں کو شفا دے، ساری دنیا میں رحمت دے، ساری دنیا کو برکت دے۔ اچھا میں ایک دن سوچنے لگا اطمینان کے ساتھ کہ میں نے کہا یار دعا تو ہم لوگ بھی بچپن سے یہی کرتے آ رہے ہیں۔ اچھا اور دھرم استھانوں میں جاؤ وہ بھی سربت کے بھلے کی بات کرتے ہیں، ساری لوگ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ ساری دنیا کے بھلے کی بات کرتے ہیں، صرف اپنی نہیں کرتے۔
تو ہمارے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا دعا تو ہم ساری دنیا کے لیے کرتے ہیں، یہ ہماری دنیا کون سی ہے؟ ہماری دنیا جو ہے ہماری، یہ دنیا کون سی ہے؟ اچھا جب غور کیا پتہ لگا اپنی دنیا تو ہمارے امی ابو ہیں، ہماری دنیا تو ہماری بیوی بچے ہیں، ہماری دنیا تو ہمارے بھائی بہن ہیں، ہماری دنیا تو ہمارے یار دوست ہیں، ہماری دنیا تو ہمارے پڑوسی ہیں، ہماری دنیا تو ہمارے اسکول کے دوست ہیں، ہماری دنیا تو ہمارے کالج کے متر ہیں، ہماری دنیا میں تو ہمارے ساتھ جو مدرسے میں پڑے ہوئے وہ ہیں، یار ہماری دنیا میں تو ہماری مسجد کے نمازی ہیں، ہماری دنیا میں تو ہمارے ساتھی دکاندار ہیں، ہماری دنیا میں تو جب ہم سفر کرتے ہیں ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں۔ تو میرے دل میں بات آئی کہ سبحان اللہ، دعا تو ساری دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں کہ دنیا کا بھلا ہو جائے، اپنی دنیا کا بیڑا گرک کیتا ہوا ہے، ماں پیو نے بھی رفڑ پایا، جنانی نے بھی لڑائی، پراواں نے بھی سلام دعا بند، پڑوسیوں کے ساتھ بھی گسن مکی، اپنی دنیا کا بیڑا گرک کیتا ہے، ساری دنیا لی دعا مانگی جا رہی ہے۔ اور یہ جو دنیا اللہ نے آپ کو دی ہے کتنی پیاری ہے، کبھی سوچے، کبھی اندازہ لگایا کہ یہ کتنی خوبصورت ہے؟ اللہ نے آپ کو اس کا کفیل بنا کے بھیجا، اور جس کا اللہ نے آپ کو کفیل بنایا ان سب سے تمہاری لڑائی ہے، سب سے تمہارا پنگا ہے، دعائیں پوری دنیا ہے۔ اللہ کے بندے یہی دنیا ہے جس کے لیے دعا کرنے کے لیے حکم دیا، اس کو خوبصورت بناؤ۔ اس دنیا میں کسی پہ ظلم ہوتا ہے، یعنی کسی دوست پر، پڑوسی پر، راہگیر پر اس کا ساتھ دو۔ اس دنیا میں کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھلاؤ، اس دنیا میں کوئی ننگا ہے تو کپڑے دو، اس دنیا میں کوئی محتاج ہے تو ساتھ دو، اس دنیا میں کوئی اداس ہے تو اس کو ہنساؤ، اس دنیا میں کوئی اکیلا ہے تو اس کا ساتھ دو، اس دنیا میں کوئی پریشان ہے تب اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ خدا کے لیے اس دنیا کو خوبصورت بناؤ جو دنیا اللہ نے آپ کے ذمہ ڈال رکھی ہے۔ پوری دنیا کے لیے دعا ٹھیک ہے، لیکن اپنی دنیا کو اچھا بنانا پہلے فرض کریں گے انشاءاللہ۔ تو دعا بھی کیجئے، وقت بھی بہت ہو گیا ہے۔ ہمارے مفتی ثاقب صاحب ماشاءاللہ بڑی مدت کے ساتھ جب سے فارغ ہو کے آئے لدھیانہ میں، چچا صفت اللہ خان صاحب ان کے جو والد ہیں وہ میرے ابو جان کے بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں، تو انہوں نے آ کے بڑی محنت سے ہر سال 5-10 بچے تیار کرنے شروع کر دیے۔ مولانا مفتی ذکی اللہ صاحب جو آپ کو قصہ سنا رہے تھے نا علامہ اقبال کا، علامہ اقبال انگلینڈ میں پڑھ لکھ کے جب بڑے ہوئے آکسفورڈ کی یونیورسٹی میں، تو جب وہ انڈیا آئے واپس سن 1930 میں، مدرسوں کو دیکھا تو انہوں نے تقریر میں کہا کہ مدرسے بند کر دو، یہ تمہارے مدرسوں میں چٹائیاں بھی پوری نہیں ہیں، تمہارے مدرسوں میں بچوں کے پاس کھانا بھی کوالٹی کا نہیں ہے، ان کے کپڑے بڑھیا نہیں ہیں، بند کرو ان کو، یونیورسٹیاں کھولو، اسکول کھولو۔ اس تقریر کے 5 سال بعد وہ اسپین گئے۔ اندلس وہ ملک ہے جہاں 1000 سال تک مسلمانوں نے اقتدار میں راج کیا، جہاں مسلمانوں نے سائنس بنائی، جس ملک میں مسلمانوں نے سب سے پہلے خود ہوائی جہاز بنائے، جس میں سب سے پہلے سیوریج سسٹم مسلمانوں نے لگایا، جس میں پوری دنیا میں سب سے پہلے بجلی بنائی گئی، جس ملک میں سب سے پہلے کارپوریشن کی استھاپنا کی گئی، جس ملک میں سب سے پہلے الگ سے لائننگ سڑکیں شروع کی گئی، جس ملک میں سب سے پہلے ٹریفک کا نظام بنایا گیا، جس ملک میں سب سے پہلے بال کاٹنے کا طریقہ آیا، جس ملک میں سب سے پہلے کپڑوں کو صحیح طرز پر سلائی کا طریقہ، 1000 سال تک پوری دنیا کو جہاں سے مسلمانوں نے علم سکھایا، جب وہاں گھومنے کے لیے گئے پورا ملک برباد ہو چکا تھا، پورے ملک سے مسلمانوں کو افریقہ جانا پڑا، جگہ جگہ مساجد میں استبل بنے ہوئے تھے۔ پتہ لگا کیا ہوا؟ پتہ لگا کہ 1000 سال جب زیادہ ترقی کر گئے تو اپنے مدرسے بند کرنے شروع کر دیے، اپنی مسجدیں بند کرنی شروع کر دی۔ حالت یہ ہو گئی کہ 1000 سال بعد دین سکھانے والا کوئی نہیں رہا۔ واپس آئے دلی میں، باقاعدہ اجلاس بلایا اور تقریر کی کہنے لگے خدا کی قسم ان مدرسے میں جو پھٹی ہوئی بوریوں پر قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان کو کبھی مت برا کہنا، جب تک یہ سلامت رہیں گے خدا کا قرآن جاری رہے گا، اگر ان کا وجود ختم ہو گیا تو قرآن پاک کی حفاظت کرنا۔ نعرہ تکبیر!
اور آپ سارے سنو، میں اپنے ہندو سکھ دوستوں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دھرم کی شکشا دو۔ آپ لوگ سمجھتے ہو جو دھارمک ہوتا ہے کٹر ہوتا ہے؟ نہیں، جس کو دھرم کا پتہ ہی نہیں بس وہی کٹر ہوتا ہے۔ جس کو مذہب کا پتہ لگ جائے وہ دنیا بھر کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ سنو، قرآن کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ انگریزی کی جو تعلیم ہے وہ پروفیشنل تعلیم ہے۔ یونیورسٹی میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ پروفیشنل ڈگریز، 60,000 کی ڈگری، 1.5 لاکھ کی ڈگری، 5 لاکھ کی ڈگری۔ کیوں؟ جتنی بڑی ڈگری لیں گے اتنی بڑی تنخواہ ملے گی۔ وہ پیسے کمانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو ڈگری دلوائیے لیکن ساتھ میں قرآن پڑھائیے، پھر کیا ہوگا؟ جب وہ ڈگری لے کے آئے گا یہ قرآن اس کو بتائے گا کہ حلال کے پیسے کمانے ہیں کہ حرام کے پیسے کمانے ہیں۔ وہ صرف کمانے کا بتا سکتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں سکھا سکتے۔ وہ گھر بنانا سکھا دیں گے، ماں باپ کی عزت قرآن سکھائے گا۔ وہ دولت کمانا سکھا دیں گے، غریب کو صدقہ دینا قرآن سکھائے گا۔ وہ تمہیں طاقتور ہونا سکھا دیں گے، کسی کی بیٹی کی عزت کرنا قرآن سکھائے گا۔ وہ تمہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں بڑے ہتھیار کیسے بن سکتے ہیں، لیکن ان ہتھیاروں کو کسی ظالم کے خلاف استعمال کرنا اور کسی مظلوم کے آگے جھک جانا، کسی مظلوم کے آگے سلنڈر کر جانا، یہ آپ کو قرآن سکھائے گا۔ برے اور اچھے کی تعلیم اگر چاہیے تو پھر اس کو مذہب کی تعلیم دینی ہوگی۔ اگر مذہب کی تعلیم نہیں ہوگی تو بڑے جب آپ ہو جائیں گے تو آپ کے بچے آپ کو اولڈ ہوم چھوڑ کے آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس یہ تمیز نہیں ہوگی کہ ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے۔ یہاں ایک اولڈ ہوم بنا ہے تو جب میں پہلی بار اسے دیکھنے گیا مجھے بے انتہا دکھ ہوا۔ سنیے کیوں؟ بنانے والوں پہ نہیں، بنانے والے نے تو اچھا کام کیا کہ جو بے سہارا بڈھے بڈھیاں ہیں ان کو گھر مل گیا۔ افسوس یہ ہوا انہوں نے کروڑ پتی لوگوں کے لیے بنایا، یعنی وہ کروڑ پتی لوگوں کو بھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب ماں باپ سے پریشان ہو جاؤ تو بس ہمارے پاس آؤ اور اتنے پیسے جمع کراؤ، تم عیاشی کرو، ہم تمہارے ماں باپ۔ اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ سنو، انگریز کی تعلیم میں قرآن کی تعلیم میں کیا فرق ہے؟ انگریز کی تعلیم حاصل کر کے ایک آدمی، ایک عورت اپنے بستر میں اپنے کتے کو سلانا فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا اپنی ماں کے پیروں میں پیر دباتا ہوا رات کو سو جانا فخر کی تعلیم سمجھتا ہے۔ ان دونوں تعلیموں میں زمین اور آسمان کا فرق۔ ہمیں کس بات کی تسلی ہے پتہ ہے؟ دنیا کی طاقتور حکومتیں جو مرضی کہتی رہے ہیں، چاہے وہ ہمیں کہیں کہ تمہارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے ملک میں رواج ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس پڑھائی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زیادہ قوم کو قرآن پڑھایا، زیادہ قوم کو مدرسوں میں پڑھایا، زیادہ قوم کو مسجدوں میں پڑھایا۔ ہمارا 90 سال کا بڈھا، 100 سال کی بڑھیا ہمارے گھر میں ڈنڈا لے کر بیٹھی ہے بچوں کے سر پر، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، ان کی اولاد ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ گئی۔ ہم ان پڑھ رہ کے بھی قرآن کی تعلیم کے ساتھ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام دوسروں سے زیادہ کرنا آتا ہے۔ ہمارے کپڑوں پہ اگر چھینٹے پڑ جائیں نا 2-4 پیشاب کے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں بہترین دل عطا کیا ہے۔ ہمیں اگر پیسے پڑے ہوئے سڑک پہ مل جائیں، ہم ملا جی سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ان کا کرنا کیا ہے۔ حرام کے پیسے اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، ہم نے کبھی ان کو مسجد کی گولک میں نہیں ڈالا، کیونکہ ہمارا ضمیر ہمیں بار بار بتا دیتا کہ یہ حرام کے پیسے ہیں، یہ خدا کے گھر میں نہیں لگ سکتے۔ ہماری قوم میں اگر جو لوگ شراب بھی پیتے ہیں نا، مجھے ایک دن کسی بہت بڑے افسر نے پوچھا کہ مسلمان شراب نہیں پیتے؟ میں نے کہا ہاں، ہم میں کئی شراب پیتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے،
لیکن ہم اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عرب پتی بھی مسلمان ہونا، اس میں اتنی جرت قیامت تک نہیں آ سکتی کہ وہ شراب کی بوتلیں خرید کے اپنے گھر لائے اور اپنی بیوی کو بولے کہ ان کو ڈائننگ ٹیبل پر پروس دینا۔ ہمارا گنہگار چھپ کے گناہ کر سکتا ہے، اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ معاشرے کے اندر بیٹھ کے گناہ کرتے۔ یہ خوبیاں ہیں دین کی، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، اور اگر اسلام کو پکڑ کے رکھیں گے تو ان پر ٹکے رہیں گے۔ دنیا کی نظر میں کچھ نہیں، خدا کی نظر میں یہ بڑی بات ہے۔ فرمایا غفور الرحیم ہوں۔ سنو، ایک اللہ والا بندہ، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے یہاں بڑے بڑے بچے حافظ بیٹھے ہیں، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی ابدال، جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے نا، کہتا ہے یا اللہ، اب جب وہ یا اللہ کہتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے نا، یا اللہ مدد، یا اللہ، تو پوچھا گیا کہ یا اللہ، جب آپ کا کوئی نیک بندہ، کوئی بڑا ولی جب آپ کو پکارتا ہے بار بار، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں لبیک، اے میرے بندے میں یہی ہوں، تیرے پاس ہوں، بتا کیا بات ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پھر پوچھا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یا اللہ، جب کوئی گناہ گار جس نے شراب پی کے توبہ کرنی ہو، جس نے زنا کے بعد توبہ کرنی ہو، جس نے چوری کے بعد توبہ کرنی ہو، جس نے بے ایمانی کے بعد توبہ کرنی ہو، جس نے بد نظری کے بعد توبہ کرنی ہو، جس نے ٹھگی کے بعد پھر اب توبہ کرنی ہو، کہ اللہ آپ نیک بندہ جب آپ کو پکارتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جب میرا کوئی بہت نیک بندہ مجھے پکارتا ہے نا، میں کہتا ہوں لبیک، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ اللہ، آپ کا جب گنہگار بندہ آپ کو پکارتا ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جب میرا کوئی گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے نا تو میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک، کہ میرے پیارے بندے میں تو حاضر ہوں۔ اور پھر جب توبہ قبول کرتے ہیں، فرمایا نیکے کاروں سے آگے ان کو لے جاتا ہے اپنا رب، جو گنہگار ہوتے ہیں ان کی توبہ قبول کر کے ولیوں سے اوپر ان کو لے جاتے ہیں۔ کسی کو گالی نہیں دے، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کی برائی نہیں کرنی، ماں باپ کے آگے بدتمیزی نہیں کرنی۔ آپ کو بتاؤں سچی بات، پنجابی دی کہاوت بھی ہے، ماں پیو دیاں گالاں کیو دیاں نالاں۔ اگر تسی سنی گئے نا ماں باپ دی، اگر آپ ماں باپ کی سنتے ہی رہے تو اللہ آپ کو وہ عزتیں دیں گے جس کا آپ نے کبھی اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ قرآن نے کہا ہے ماں باپ کے آگے اف نہ کرنا۔ ہمارے پیارے پیغمبر کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی اپنے امی ابو سے، ایک دن سیدنا بلال کو فرمایا بلال، نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے، فرمایا بلال تکبیر بھی کہہ دی، صفیں بھی بند گئیں کہ یار میری ماں زندہ ہوتی نا، وہ مجھے آواز مارتی محمد، تو فرمایا میں تو نماز چھوڑ کے اپنی امی کے پاس چلا جاتا۔ ماں باپ کی نافرمانی تو انہوں پتہ نہیں، پتہ ہوگا۔ تیاری یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جن سے ناراضگیاں ان کو منا لیا جائے، رمضان سے پہلے جن سے ناراضگیاں ان کو منا لیا جائے، اور رمضان سے پہلے جو غریب رشتہ دار دوست یار ہیں بنا اسپیکر پہ اعلان کیے ان کی کچھ مدد اپنی ہمت کے مطابق کر دی جائے۔ رمضان سے پہلے یتیموں بیواؤں کی خبر گیری، صرف اپنی دنیا میں، پوری دنیا میں نہیں۔ کون سی دنیا جو آپ کی دنیا ہے اس میں دھیان رکھنا ہے، رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر تراویاں پڑھنی پوریاں، کنیاں؟ ہاں، آپ کو ایک مفتی صاحب مزے کی بات بتاؤں، اب جب نئے نئے مسلمان آنے شروع ہوئے تو کئیوں نے کہا بھی ہماری چھت پہ جمعہ کرا دو۔ اگر آپ یو پی بہار جاؤ گے تو گاؤں میں بھی جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے سوچا بھی یہاں تو اسلام یتیم ہے، نعوذ باللہ، یہاں کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ کے دین کو یتیم سمجھا تو ان کی نماز ہی نہیں ہوئی، کئیوں کے بیڑے غرق ہو گئے، ختم ہو گیا معاملہ سارا۔ ساری چیزوں میں من مرضی کرنی ہے، دین میں من مرضی۔ دین کا مالک کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ دین میں من مرضی، دین کا مالک کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ جو مالکوں نے کہا بس اس کی پیروی ہے، اپنی مرضی اس میں نہیں ہے۔ 3 دن کا قرآن، 5 دن کا، 6 دن کا، 7 دن کا، بات جانا کتنے ہے؟ رہنا تو اتنے ہی ہے۔ دیکھو اندازہ لگاؤ، حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر باہر بیٹھے ویڈیو پھونک رہے ہیں، اب 2 گھنٹے بعد رکوع ہوا تو بھاگے۔ خدا کی قسم
ان لوگوں پر اللہ کتنا ناراض ہو جائے جو خدا کے قرآن کو کھلواڑ سمجھتے ہیں، اللہ کتنا ان سے ناراض ہو جائے۔ دین سے کھلواڑ نہیں کرنا، سارے رمضان تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، سارے رمضان بانٹنا ہے، سارے رمضان اپنی ہمت کے مطابق دینا ہے۔ کوئی مانگنے آ جائے اس سے آگے سوال ہی نہیں کرنا، تو ہٹا کٹا ہے، تو یہ ہے وہ نہیں۔ پیارے پیغمبر دیتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے۔ جو اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، 5 روپے 10 روپے 1000 روپے، جو ہماری حیثیت ہے اللہ نے ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا، تو دیتے رہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ دعا کیجئے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ پانی پلا، پانی دیجیے، پانی۔ دعا کرا دیں۔